اتنی ینگ ایج میں اس نے یہ سب چیز دیکھی، ہسبینڈ کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیکس، چھوٹے بچے، کتنے سال کے ہوں گے سب تمہارے بچے؟ بچے میں کہتی ہوں میرے ساتھ ساتھ بچے بھی شاید اللہ تعالیٰ ان کو ٹف بنا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کہ کس طرح سنبھالنا ہے، کیا کرنا ہے. تو جب پھر اس دوسرے ہارٹ اٹیک کے بعد پھر تمہاری ایک جدوجہد شروع ہو گئی؟ میری جدوجہد شروع ہو گئی. میں لے کے گئی ہاسپٹل سے، لے کے آئی لیکن میں کنٹینیوسلی ان کو بول رہی تھی، میں نے کہا فیصل آپ تھیریپی کروائیں، آپ پلیز تھیریپی. کیونکہ ان کو ڈپریشن بھی کھایا جا رہا ہوگا نا ڈپریشن، کیونکہ آپ اتنا بیمار ہو جاؤ گے، آپ اتنے فٹ، جو اتنا فٹ انسان تھا جس کے لیے ڈانس کیا تو فلور ٹوٹ جائے گا، وہ نہیں تھکے گا، ایسا انسان. اور وہ انسان میں بولتی کہ فیصل پلیز آپ اپنی تھیریپی کروا لیں، میرے لیے، بچوں کے لیے پلیز کروائیں. وہ کہتے نہیں میں تھیریپی تو کرواؤں گا ہی نہیں. ہمارے کانسیپٹ نہیں ہے ایکچولی ہمارے پاکستان میں کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نے سائیکیٹرسٹ کے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے، دوائیاں لینی ہے. جانا چاہیے، بہت ضروری ہے، فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. تو وہ نہیں کروایا انہوں نے. پھر ان دی اینڈ ابھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو گئے 2 ہارٹ اٹیکس کے بعد. تو تم لوگوں کو لگا کہ سب صحیح ہو جائے گا؟ سب صحیح ہو جائے گا مجھے لگا. تو میں عمرہ کری تھی، تو میں نے فصل کو بولا، میں نے کہا فصل میں نے تمہارا خواب بھی دیکھا ہے کہ میں ایک چیز نا مار رہی ہوں. میں نے کہا میں نے سب بس مار دیا ہے، اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میں وہاں سے ہی فصل کو کال کر کے بتا رہی ہوں. اور بس چکر آئے فصل کو، دیوار سے سہارا لیا، ایک بڑا سا پلر پیٹ پہ گرا ہے، اور اندر پھر وہ انٹسٹائن ڈیمیج ہوگی. یعنی ہارٹ اٹیک وغیرہ سے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، قدرتاً ان کی موت. اور ان کے اپنے گھر میں، ان کے اپنے گھر میں فینٹ گرے رہے. پھر چکر آ گیا ہوگا، اور وہ کہیں سے گرے ہوں گے، کوئی چیز گری ہے. ہارٹ پیشنٹ تھے نا، کیسے گرا؟ کیا چیز؟ دیوار، پوری دیوار تھی نا، اس سے سہارا لیا. کیونکہ ہلکے سے چکر آئے، ہارٹ پیشنٹ تو تھے، اس سے سہارا لیا تو پورا جو ٹائل تھا وہ اکھڑ گیا. وہ اکھڑ کے پیٹ پہ گر گیا. اتنا بھاری، مطلب 50 کلو کا وہ ہوگا. بہت ہیوی تھا وہ. امپاسبل ہے وہ اکھڑ جاتا وہاں سے، امپاسبل تھا. وہ کیسے ہل سکتا ہے؟ انہوں نے سارا وزن دیا ہوگا نا سہارا لینے کے لیے. انہوں نے سارا وزن دیا اور وہ ان کے اوپر گر گیا. سارا وزن دینے سے بھی کبھی نہیں اکڑ سکتا. آپ جا کے میں بھی ابھی کسی پہ کبھی نہیں، لیکن اللہ کی طرف وہ موت کا وقت. اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل بھی نہیں گئے، کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں، ہلکا پیٹ میں. تو وہاں عمرے پہ تھی، اللہ کے گھر. لیکن مجھے وہاں نا ایک عجیب سی گھبراہٹ، بے چینی، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. اور میں وہاں مدینے میں ایسی گمسم بیٹھی ہوئی ہوں، تو لوگ فینس بھی مجھے ملتے تھے. تو ایک فین مجھے ملی، کہتی ہیں کہ آپ اتنی گمسم بیٹھی ہوئی، مجھے اتنی اچھی لگ رہی ہیں، آپ یہ پرمٹ لے لیں میری طرف سے ریاض الجنہ کا. کیا لے لیں؟ ریاض الجنہ کا. اس نے اپنا پرمٹ دے دیا؟ اپنا پرمٹ مجھے دے دیا، جو امپاسبل کہ کوئی اپنا پرمٹ ریاض الجنہ کا آپ کو دے دے کہ جائیں آپ روزہ مبارک پہ چلے جائیں. میں نے کہا تھینک یو، آپ اتنی بڑی چیز آپ مجھے دے رہی ہیں. تو میں بہت خوش ہوا. لائن صبح میرے 6 بجے کا ٹائم تھا، میں لائن میں گئی ہوں، اور اندر جا کے ندا میں اتنا روئی، میں اس دن اتنا روئی. درود اکبر بہت بڑا ہوتا ہے، اور میں درود اکبر، میری بھانجی مجھے کہہ رہی خالہ چلے. میں نے کہا نہیں، آج تو میں درود اکبر پورا پڑھ کے یہاں سے جاؤں گی. پھر مجھے ایک بہت خاص جگہ جہاں جو نے کور کیا ہوا تھا، جو ریاض الجنہ کی جگہ ہے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے وہاں چپی سے بولا کہ میں یہاں نماز پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ وہاں سب فل ہو گیا تھا جو روزہ مبارک کے لوگ کے سامنے جگہ ہوتی ہے. کہتی ہاں پڑھ لو نماز. اور مجھے وہاں بھی جگہ مل گئی، میں نے وہاں بھی نماز کی. اور پھر میں نے فیصل کی صحت کی بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ فیصل کو صحت عطا فرمائے. اور وہاں سے پھر نماز پڑھ کے میں گھر آ کے میں کہتی ہوں ایک سکون سا آیا مجھے کہ ہاں میں نے آج ماشاءاللہ بہت عبادات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق نصیب کی. گھر آئی تو سسر کی کال آئی ہوئی تھی کہ فیصل تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بہت میجر اس کی سرجری ہوئی ہے لیکن سکسیزفل ہو گئی. میں نے کہا شکر الحمدللہ. لیکن پھر میرا دل نا تسلی میں نہیں آ رہا تھا، بے چینی تھی مجھے. اور اس دن وہاں پہ چاند رات تھی، ایک دن پہلے وہاں پہ عید ہوئی تھی نا، مجھے بے چینی شروع ہو گئی. مجھے لگا جیسے کہ اب کچھ ہونے والا ہے، یہ مجھے فیلنگ شروع ہو گئی. وہ چاند رات گزری، اب سب نے کہا مہندی لگا لو. میں نے کہا نہیں مجھے مہندی نہیں لگانی. اور بھانجی نے بھی کہا خالہ مہندی تو لگا لیں، چیزیں کر لیں. میں نے کہا نہیں چھوڑو. ریڈ کلر کا جوڑا لے کے گئی عید پہ پہننے کے لیے، ہماری عید ہو گئی ایک دن پہلے. میں نے نہیں جوڑا پہنا، میں نے تیاری نہیں کی، دل ہی نہیں تھا میرا. پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے کہ تیاری کرنی چاہیے. عید کا دن آپ پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اتنی بڑی جگہ پہ تو عید تو منانا ضروری ہے. پھر میں نے تیاری کر کے میں نے سفید جوڑا اپنا نکالا اور سفید پہنا. اور میں نے کہا فیصل کو سفید جوڑا بہت پسند تھا، تو دیکھتا تو بہت خوش ہوتا، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے عید پہ سفید ہی پہناتا تھا. تو سفید پہن لیا. پھر کھانا نہیں کھایا میں نے. بھانجی بولی خالہ آ کے کھانا کھا لیں. میں نے کہا نہیں، مجھے میرا دل ہی نہیں ہے، مجھے نہیں اچھا. جب تک میں فیصل سے بات نہیں کروں گی نا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی. وہاں مجھے اطلاع آ گئی کہ He's no more. انتقال ہو گیا. بس میرا تو وہاں سے آپ لاسٹ عید کی بات کریں جی ابھی جو عید گزری ہے اسی پہ. تو میں تو بالکل میرا اچھی میری حالت. وہاں سے پھر ہم لوگ ٹیکسی میں جو نکلے ہیں، وہ ٹیکسی والا پریشان، سب پریشان ہوں. میں چیخ چیخ کے رو رہی ہوں. میں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر مجھے تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں تھی اس وقت، اس کے وقت میں، کیونکہ ہر وقت میں ہی ہوتی تھی اس کے ساتھ، ہر بیماری میں، اس بیماری میں، اس میں نہیں تھی. مطلب میں تمہیں اپنی زندگی کی، یہ ہماری ایک عجیب سی چیز ہے. یاسر کی امی ہمارے ساتھ رہتی تھی، میں اپنی امی کی سب سے بڑی بیٹی تھی، ہر چیز میں ہم لوگ ان کے ساتھ رہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب آپ کسی کے جانے کا غم برداشت شاید نہیں کر سکتے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں موجود ہی نہیں رکھتا. بالکل صحیح بات. یاسر کی امی ہمارے ساتھ رہتی تھیں اور ان کے انتقال پہ ہم نہیں تھے. میری امی جو ہیں ہر وقت گھڑی گھڑی ہم پہنچ جاتے تھے ادھر، اور میں ان کے انتقال پہ، میں سب سے کمزور دل ہوں اپنی بہنوں میں اور بھائی میں، تو ہمیں وہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا اس وقت جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے. بالکل تو صحیح تم کہہ رہی ہے. اپنے میاں کے ساتھ جڑی ہوئی، ان کے گھر والے سارے پاکستان سے باہر، ہر چیز میں تم ان کے ساتھ رہی، اور جب ان کے جانے کا ٹائم تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر پہ رکھا. مجھے تو صبر ہی نہیں آ رہا تھا، مجھے نہیں صبر آ رہا تھا. میں نے کہا میں کیوں نہیں ساتھ تھے اللہ تعالیٰ، میں ساتھ کیوں نہیں تھی فیصل کے اس وقت میں کیوں نہیں تھی ساتھ. تو سب نے مجھے یہی سمجھایا فہیمہ تم اس لیے نہیں تھی، تم برداشت نہیں کر سکتی تھی. صحیح بات ہے. اس کے لیے بھی مشکل ہوتا جانا، تم جب سامنے ہوتی تو اس کے لیے بھی جانا مشکل